السلام علیکم ناظرین، آج سوموار ہے، ہفتے کا پہلا دن، ہمارا پہلا پروگرام۔ ہمارے پاس آج کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں۔ میں خاور گمر لاہور سے چودھری غلام حسین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ چند ایک انتہائی افسوسناک واقعات ہمیں سننے کو ملے۔ کیپٹن فہد سمیت جو 5 ہمارے سپاہی ہیں شہید ہوئے کوئٹہ کے اندر بلوچستان میں۔ وہاں سے مزید کچھ ہمیں اس طرح کے واقعات، دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہوئے ایک 6 کا فگر آ رہا ہے، ایک 9 کا فگر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر کچھ ایمبیسیز نے ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی ہے کہ کون سی جگہوں پہ جانا ہے چھٹیوں کے دوران، کون سی جگہوں پہ نہیں جانا۔ مہنگائی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ایک خبر چل رہی ہے، کراچی کے اندر آٹے کی قیمت جو ہے وہ جو تھیلا ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ لاہور سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، سیکورٹی کے حالات ہوں، تو شدید ترین قسم کا ہمیں بحران ایک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری سمت کے اوپر ہماری جو سیاست ہے وہ بالکل ہمیں ایسا لگ رہا ہے ایک جمود کا شکار ہے۔ جو پچھلے چند ہفتوں سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پوری کوشش میں ہے کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے اندر جو ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے، ماحول اس طرح کا بنایا جائے، حکومت وقت کو مجبور کیا جائے کہ الیکشن کی طرف جائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہاں پہ 27 کلومیٹر کے دائرے کے اندر موجود ہے، وہ بالکل اپنے پاؤں کے اوپر مضبوط کھڑی ہے، اور جو بھی بیانات آتے ہیں عمران خان صاحب یا باقی جو پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں، الیکشن تو اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ یہی ہماری ٹاپ سٹوری ہے آج۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چاہ رہا ہے، سامنے کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بات آپ کو سنواتے ہیں، فواد چوہدری صاحب نے جو ہے کی تحلیل کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ اسمبلیاں انشاءاللہ تعالی ڈیزالو ہوں گی۔ ہم اپنا یہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں، 186 بندے پورے کریں گے۔ اس وقت 187 ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ اسپیکر کے علاوہ۔ 187 بندے پورے کر کے اگلے دن اعتماد کا ووٹ ہوگا، اور اس کے بعد کب تک اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ یہ بس ہمارا چونکہ یہ ہو جائے گا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو جائے، اس میں طے کریں گے، لیکن اس کے 2 دن بعد ہی ہوگا۔ مونا سلائی کاف لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے خیالات بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پھر کیا اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ کل آپ نے بھی یہ کہا، فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا۔ آخری جو انسٹرکشنز ہیں خان صاحب کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اسمبلی ہم نے ڈیزالو کر دیں گے۔ ان کو آلریڈی جو پرویز الہی صاحب نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے، ڈیزولوشن کی ایڈوائس جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں، وہ جب چاہیں گورنر کو بھیج دیں۔ سعد رفیق صاحب نون لیگ کے ایک کلیدی رہنما ہیں، انہوں نے جو اس نیریٹو کا ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا، وہ بھی سن لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو، ہم کہتے ہیں جی نہیں وقت پہ ہو، یہ بات کہاں ہوگی؟ یہ نیشنل اسمبلی میں ہوگی، یہ سینٹ میں ہوگی، یہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ تو میں آج بھی یہ کہوں گا، آپ قومی اسمبلی میں واپس آؤ، وہاں آ کے ڈائیلاگ کرو۔ آپ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑوں گا، کیوں؟ یہ بچوں کا کھیل ہے؟ اسمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی؟ اسمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے، اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے۔ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالی، اسمبلی رہے گی، کام کرے گی۔ ہمارے جو سیالکوٹ سے خواجہ آصف صاحب، وہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کوئی بھی بیان کو داغیں، کوئی تبصرہ کریں تو اس کے اندر کچھ ایک مذاق عنصر بھی وہ ڈال دیتے ہیں، ان کے خیالات بھی سن لیں۔ آمن میر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں استعفے دیں دو، وہ بعد انہوں الیکشن بھی لڑن دو، وہ بعد پھر استعفے دیں دو، وہ بعد پھر 8 مہینے این جی کٹ لو۔ میں آمن میر صاحب کا پیغام جو ہے اس تقریب کی وساطت سے اپنی لیڈرشپ کو جو ہے پہنچاؤں گا کہ عقل کی بات جو ہے بعض اوقات جو ہے اچھے دوستوں سے ان سے مل جاتی ہے۔ آمن میر صاحب جو ہے ہمارے اچھے دوستوں میں شامل ہیں، تو یہ انہوں نے استعفے منظور کرو کہ انہوں نے جڑا ہے ٹرک کی بتی مگر لائی رکھو۔ اچھا چوہدری صاحب، جو آن گراؤنڈ اس وقت حالات ہیں، 11 جنوری تک لاہور ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ اب 11 جنوری کو اٹارنی جنرل نے کوئی بیان جمع کروانا ہے، ایڈجوکیٹ جنرل جو پنجاب کے انہیں بلایا گیا ہے۔ باقی آپ کو پتا ہے وہ قانونی ایک آئینی سوال ہے کہ سیشن کے اوپر سیشن بلایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔
اعتماد کے ووٹ کے لیے کتنے دن چاہیے، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہماری نظر سے گزرا ہے. پھر کچھ خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن دیر سے بھی ہو جائے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہے ریسنٹلی ان کی صحافی سے ملاقات ہوئی ہے، ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے چوئی صاحب کہ جو ہے عمران خان جو سسٹم سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن سسٹم ان کی جان نہیں چھوڑ رہا. اور جس طرح حکومت وقت جو ہے یہاں پہ آپ کو اسلام آباد سے ہم بڑی پر یقین خبریں سنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں پہ پکے پاؤں کے اوپر موجود ہیں، الیکشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے. خان صاحب کو الیکشن کی بات کرنا ہے تو پہلے اسمبلی کے اندر واپس آئیں، ہمارے ساتھ جو ہے ہاتھ ملائیں اور پھر الیکشن کی بات کریں گے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اوور دا ویکینڈ؟ یقینی طور پر آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی کافی لوگوں کے ساتھ. نہیں، میری تو جو آپ کو پتہ ہی ہوتی رہتی ہیں، آپ کی بھی ہوتی رہتی ہے. اصل اس سے ملاقاتوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صاف بات ہے، یہ جو ان کا خام خیالی ہے، بالکل بہت ہی ان کو خوش فہمی ہے کہ بہت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ بھی وہ ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں جو وہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. بھائی اس سے کوئی طاقت نہیں آتی. کوئی چیز ٹھیک ہو رہی ہے، اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، عوام کی فلاح کا کوئی کام ہو رہا ہے، سیاسی استحکام آ رہا ہے ملک میں، دہشت گردی جو کچلا گیا ہے، یا پاکستان کے کوئی مقاصد آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں. تو پھر تو میں کہوں گا بھائی ان کو یعنی اگست کیا اکتوبر کیا 300 سال تک نہیں جانا چاہیے. جب کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی ان کی کارکردگی نہیں. آج آپ نے دیکھا کہ روز 1 درجن یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک گروپ لاتے ہیں پہلے، وہ ہے رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف، اور اس طرح کے 4-5 بندے ہیں. انہوں نے زیادہ تیز گالیاں دینیاں، جو ہے نبڑ لینے تھوڑے نا تھوڑی میں نبڑ لاں گا. پھر اب انہوں نے ایک اگلے اوپر سٹیپ کیا، خواجہ آصف، شہباز شریف، سعد رفیق اور ان لوگوں کا کہ یہ تو خود بھی جیب کترا ہے، اس کی لیڈرشپ، یعنی اتنی مطلب ہے معاف کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کے سب سے طاقتور اور مقبول ترین لیڈر کے بارے میں، یعنی آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. اور آپ اپنا کام کوئی کارکردگی دکھائیں. انہوں نے کہا جی کنے بھرا 6، انہوں نے کہا 7 ہوں تو کی کارکردگی دکھا دیں. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 9 مہینے میں جو ایک کام انہوں نے اچھا کیا نا، بہت اچھا، وہ آپ قوم کے سامنے رکھ دیں. تو پھر میں آپ نے جو فرمایا، اچھا جو غلام صاحب اکثر آپ کہتے ہیں صاحب دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے، میں نے شروع میں ابتدائیے کے اندر بھی بات کی کہ اس وقت ملک کے معاشی جو حالات ہوں، ملک کے اندر سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہ ہر سطح کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن آن گراؤنڈ جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی اس کوشش کی، وہ جو سٹرگل وہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جلدی انتخابات ہو جائیں، اس حوالے سے میں نے عرض کیا، دوبارہ جو ہے اپنے سوال کو فریم کرتا ہوں کہ کسی جگہ سے آپ کو کوئی ایسی کوئی مثبت خبر مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی الیکشن مل جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے کوشش کی پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، بالکل ایک اچھا انیشیٹو تھا، ایک اچھی سیاسی موو تھی، سب نے یہ بات مانی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز جب کورٹ کی طرف سے یہ منع کر لیا گیا ہے، اب ظاہر ہے ایک آئینی اور قانونی سوال ہے، اس کو ایڈریس ہونا ہے، اس کے اوپر جو ہے کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آنی ہے کہ کیا وہ جو گورنر پنجاب نے ایک جو ہے اقدام اٹھایا وہ قانونی تھا، آئینی تھا. کیوں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی گورنر کا دل کرے وہ رات صبح اٹھے اور کہے کہ جی چیف منسٹر صاحب جو ہیں اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس کے بعد وہ اس صوبے کی جو ساری کی ساری انتظامی قانونی وہ مشینری اور بالکل ان لمبو چلی جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ بیسیکلی جو سوال میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے اوپر آپ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو چاروں اطراف سے گھیر کے ان کو اب پش کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے واپس نیشنل اسمبلی کی طرف جائیں، وہ سسٹم کے اندر جائیں اور پھر ان کو شاید ان کی کوئی من مانی کو درمیانی تاریخ ان کو مل جائے. کیونکہ خواجہ جو سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا، اگر پیر صاحب نے وہ سارٹ رکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے ہم سے، آپ کہہ رہے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہو، ہم کہہ رہے ہیں ٹائم پہ نہیں دینے، تو اس ایشو کے اوپر اگر بات ہونی ہے تو اس کے لیے آپ جناب اعلیٰ آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر آنا پڑے گا. یہ آپ کو سنواتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو، ہم کہتے ہیں جی نہیں وقت پہ ہو. یہ بات کہاں ہوگی؟ یہ نیشنل اسمبلی میں ہوگی، یہ سینٹ میں ہوگی،
یہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی. تو میں آج بھی یہ کہوں گا آپ قومی اسمبلی میں واپس آؤ, وہاں آ کے ڈائیلاگ کرو. آپ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑوں گا, کیوں؟ یہ بچوں کا کھیل ہے. اسمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی؟ اسمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے, اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے. اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اسمبلی رہے گی, کام کرے گی. آج دن کو جب نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ہیں, ان سے جب فواد چوہدری صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی, چوہدری صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو ایک انیشیٹو اسحاق ڈار صاحب اور ڈاکٹر جو ہے جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے لیا ہوا تھا, وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہے. تو ایونچولی یہ پھر کہاں پہ یہ بریک تھرو ہوگا, کیسے یہ ملک آگے بڑھے گا اور ہم الیکشن کی طرف جائیں گے؟ محترم, یہ ہم نے تو ایک ہی سیکھا ہے. میں پیپلز پارٹی کی جو پہلی کنونشن ہوئی تھی ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم کے گھر, انسیڈنٹلی میں یا جو بھی کہہ لیں وہاں میں اٹینڈ کیا تھا. تو یعنی اس طرح میں بانی ممبر تھا اس پارٹی کا. تو 50-55 سال از اے لانگ ٹائم سیاست میں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ میدان میں فیصلے ہوتے ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ لوگ نہ ہوتے تو اب تک یا تو ان کو نااہل بھی کرا دیتے, ان کو گرفتار کر کے ان پر مقدمے یہ ان کے ثابت کر کے ان کا مطلب دور اڑا کے ان کو, اگر ان کاموں سے نہ بنتا تو جیسے وہ وزیر آباد میں قتل کا منصوبہ تھا, جو کہ جو وہ بندوں کی ہم گفتگو سنتے ہیں جن کے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور خان صاحب کے بھی اوپر اور دوسرے پر 6 اس کو, تو پھر اور خوف آتا ہے کہ کس قسم کی صورتحال سے دوچار کیا گیا. تو ابھی بھی انہوں نے بند نہیں کیا اپنا یہ منصوبہ. ایک تو قاتلوں کو پکڑنا پڑے گا, ان کو کیفر کردار تک لے کے جائیں, ورنہ یعنی ان سب کو لوگ جو ہے نا وہ اس میں ملوث سمجھیں گے. نمبر 2, یہ اب فرض کریں آپ کی میں بات مان لوں کہ یہ بہت مضبوط ہے اور یہ جو ہے 13 اگست سے پہلے اسمبلی نہیں توڑیں گے, چلو نہیں توڑ دو. وہ 13 اگست کیڑا کوئی 200 سال بعد ہے. ابھی تو سارے کے سارے تیاریاں تو تم ابھی سے کر رہے ہو, خود ہی اعلان کر رہے ہو کہ ہم جی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, اب کنونشن کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, نواز شریف آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. وہ کوئی خان کا کیا بگاڑ رہے ہو, بات وہ صحیح کر رہے ہیں. اکانومی تباہ ہے, ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے ایک اسٹیبل اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے اور وہ الیکشن کے ذریعے آ سکتی ہے. ایک دوسرا طریقہ ہے, لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ بھئی عمران خان کی زیادہ سیٹیں آئی تھی قومی اسمبلی میں, آپ کی کم تھی, ایک قومی حکومت بنا لو الیکشن اگر ابھی نہیں کرانے, اور صوبے میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی. لیکن نہیں, حرام ہے کوئی کام کیا جائے. وہ اب تو اپنے مقدمے ختم کرانے میں, چوروں ڈاکوؤں کو ریلیف دینے میں, اربوں خربوں کے کیسز ختم کرانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو اس سے دلچسپی کوئی نہیں ہے. آج بھی جی وہ اور سن لے, میں تو کیا آپ کو بتاؤں, میں غصہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ جی وہ چین کے ساتھ خان صاحب نے تعلقات خراب کیے تھے. یعنی امریکہ کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی ایک ہی وقت میں دو جو مخالف حکومتیں ہیں نا ان کے ساتھ. بھائی یہ تو بہت اس کے پاس کوئی خاص, جس کو ہندی میں کہتے ہیں شکتی ہے, طاقت ہے عمران خان کی. انہیں دونوں طاقتیں نا ایک وقت ہی خراب کر دیتے تھوڑے تعلقات. اور اجے روس بھی بیچ ایڈ کر لو, سعودی عربیہ بھی کر لو, ایران, یار چھوڑیں, آپ کا کوئی موقف نہیں ہے. اگر کوئی کارکردگی بہتر ہوتی. اچھا وہ تاڑے بھائی جان اسحاق ڈار صاحب کتنے نے؟ وہ سر پروگرام کے ایک حصے میں ہم نے ان کی تلاش کے لیے ایک بندے چھوڑے ہوئے ہیں, وہ خبر لے کے آئیں گے, وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت چودھری صاحب مصدق عباسی صاحب مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے احتساب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے اندر بریگیڈ صاحب نے کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں جو ابھی تک عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں, جو تفتیش آگے بڑھی ہے. جے آئی ٹی ایک بنی ہوئی ہے پنجاب کی حکومت کی سطح کے اوپر. ریسنٹلی میں سن رہا تھا امریکہ کے اندر موجود ہیں ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب, فارن منسٹر, ان سے بھی یہ سوال کیا گیا. بریگیڈ صاحب وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ ذمہ داری جو ہے پنجاب حکومت کے سر کے اوپر آتی ہے کہ وہ یہ سارے معاملے کو آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. فارمر پرائم منسٹر ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, تو ان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے سمیت سارے پاکستانی حقائق جاننا چاہتے ہیں. تو سر آپ کے پاس کوئی خاص لیڈ جو آپ کو ملی ہو, جو جو یہ حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے جو بھی لوگ موجود تھے, کیونکہ ہمیں جو ابھی تک پتا چلا ہے, چودھری صاحب نے ایک سے زیادہ سٹوریز بھی کی ہیں کہ اس کے پیچھے پلاننگ انٹرنل ایکسٹرنل جس بھی سطح کے اوپر ہوئی,
تو کچھ حقائق اگر آپ ہمارے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے کال کیا. آج ہماری پریس بریفنگ میں ہم نے جو حقائق سامنے رکھے وہ یہ تھے کہ کیونکہ میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی میرے پاس ہے، تو پروسیکیوشن کی ہم نے علیحدہ ایک کمیٹی نوٹیفائی کروائی تھی اور ہم نے لائن آف انکوائری دی تھی جے آئی ٹی کو کہ ان لائنز کے اوپر آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے. اس میں ٹوٹل 36 پوائنٹس تھے. اس کو 3 فیزز میں تقسیم کیا گیا تھا. فیز 1 میں کہ اس انسیڈنٹ سے پہلے جو ایک کانسپریسی ہوئی وہ کیا تھی، انسیڈنٹ کے اوپر جو کرائم سین ہے اس کو کیسے پریزرو کرنا ہے، اس کی ایویڈنس، اور کرائم کے ہونے کے بعد کے معاملات جو ہیں ان کو بھی دیکھنا تھا. تو اس میں جو ہم نے چیزیں کورٹ میں جمع کروائی ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور کیونکہ وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بنتا ہے. باقی جے آئی ٹی کے اندر جو ایویڈنس چل رہی ہے، جو لیڈز آ رہی ہیں، شاید میں وہ آپ سے پریمیچورلی وہ کیونکہ میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بتانا مشکل ہوگا. کورٹ کے اندر جو چیزیں ہم نے جمع کرائی ہے اس میں پولیگرافک ٹیسٹ تھا. پولیگرافک ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ فزیو سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہیں مشینوں کے ذریعے سے، اور اس کی ایکوریسی تقریباً 93% ہوتی ہے. تو وہ جو بیانیہ تھا کہ جناب یہ ایک بیسیکلی ریلیجیس جو ہے نا وہ بڑا فنیٹک تھا، دیوانہ تھا جس نے حملہ کر دیا اٹھ کے، بالکل جی ہاں، یہ چیز نگیٹ ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کو جو نوید ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پولوگرافی ٹیسٹ یہ کہتا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی ہے. اس پلاننگ میں بہت سے لوگ شامل ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسری بات جو ثابت ہوئی ہے کہ یہ ویل ٹرینڈ فائر کلر تھا. ایک عام آدمی نہیں تھا جو جوش میں اٹھ کر اس نے کہیں پستول خریدا اور مذہبی جنونیت کی وجہ سے یا اس کے اشتعال میں اس نے آ کے گولیاں چلا لی. تو یہ 2 چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں. اور تیسری چیز یہ بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ وقاص کے ساتھ مل کر اس نے پلاننگ کی ہے. جو دوسرا اس کا فیسیلیٹیٹر ہے جو ابھی انڈر اریسٹ ہے، ہمارے پاس ہے، جے آئی ٹی کے پاس ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں. دوسرا جو چیز سامنے آئی یہ تھی کہ یہ بھی ایک تھا کہ جو معظم بچہ شہید ہوا ہے وہ سیکورٹی گارڈ کے فائرنگ سے ہوا ہے، خان صاحب کے جو سیکورٹی گارڈ سے. تو ان کے سب کے فورینزک ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہے کہ ان کے. اچھا مصدق صاحب، ابھی تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، آپ نے جو ایویڈنس ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ مطمئن ہیں اور پر امید ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، انویسٹیگیشن ہے، یہ کسی نتیجے تک پہنچیں گی؟ جی انشاءاللہ. بیکاز بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں ڈاٹس جوڑنے پڑتے ہیں، اور ڈاٹس جوڑنے کے لیے آپ دیکھیں بیچ میں سے ایک یو کے سے ایک ایویڈنس آئی ہے، وہ ڈاٹس بھی کچھ جوڑنے ہیں، وہ ایویڈنس پہ آگے لے کے چلنی ہے. کچھ ایویڈنس جو ہے یہاں زمین پہ جو موجود ہے اور کچھ جو گواہان ہیں، اس میں جو بڑی سٹرونگ ایویڈنس ہے وہ چشمدید گواہوں کی ہے جو انہوں نے دی ہے کہ وہاں واقعے پہ کیا ہوا. فائرر 1 تھا، 2 تھے، 3 تھے. تو وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ کرائم سین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو وہاں سے انشاءاللہ میں یقین ہے کہ ایک بات تو پکی ہے کہ فائرر 1 سے زیادہ تھا، 2 تھے یا 3 تھے، وہ بھی اسٹیبلش ہونے ہیں. اور اس کے علاوہ پلاننگ کے ساتھ اٹیک کیا گیا، دوسری بات بھی ثابت ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایک پلاٹ تھا، ایک پورا نریٹو بنایا گیا، اس نریٹو کو مذہب کے اوپر رکھا گیا اور یہ سارا ایک جھوٹ تھا، حالانکہ حقیقت سے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور جو شخص اس میں انوالو تھا اس کا بھی مذہبی جنون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی چوہدری صاحب. مصدق عباسی صاحب، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ یو کے والی جو ہے، کیونکہ ہم نے تو یہاں جے آئی ٹی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں ہم ایویڈنس، تو جب کوئی فائنل ہوگی تو پاکستان کو ہم شیئر کریں. تو اب انہوں نے کوئی شیئر کر دیا آپ کے ساتھ؟ اس میں چوہدری صاحب نے اسٹیپ 1 پہ یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی 161 ہوتی ہے جو پہلا سٹیج ہوتا ہے، اس پہ ہم نے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ لے لی ہے. ابھی اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور ہمیں دیکھیں گے کہ اس کو جب ایویڈنس وہاں پہ انہوں نے جو جمع کروائی ہے، ہمیں انفارمیشن یہ ملی ہے کہ انہوں نے آڈیو اور ویڈیو ایویڈنس وہاں پہ جمع کروا دی ہے. ابھی ہم اس کو لیگل طریقے سے دیکھیں گے کہ آیا وہی ایویڈنس لے کے آنی ہے یا انڈیپینڈنٹ اس ایویڈنس کو یہاں کی سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے. اس پہ ہم ابھی غور کر رہے ہیں. وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ ان کا تو کام ہی ہے لوگوں کو قتل و غارت کے اندر، یعنی پاکستان ہو یا باہر ہو. لیکن یہ آپ کو مناسب سہولیات مل گئی ہیں قاتلوں کو پکڑنے کے لیے، یا آپ کے راہ میں بڑے بڑے روڑے یا بڑے بڑے پتھر جو ہیں، بہت بڑے بولڈر جو ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ چوہدری صاحب کہ جو تحقیقات چل رہی ہیں وہ
टोटल एविडेंस बेस्ड है, बिकॉज ये क्रिमिनल केस है, क्राइम जो मतलब क्रिमिनल केस में जब तक सॉलिड एविडेंस न हो तो आप कोई चीज वसूख से न कह सकते हैं न कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। तो जो जो एविडेंस हमें मिल रही है, जो हम पीसेस जोड़ रहे हैं, वो जीआईटी कोशिश कर रही है कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो उम्मीद है कि Have you been able to connect dots? कनेक्ट डॉट्स इंशाल्लाह हो जाएंगे और सच्चाई तक हम इंशाल्लाह अगर 100% ना भी पहुंच सके तो किसी एक हद तक हम इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। और पीछे कौन है? इमरान पीछे खान अभी- के सियासी मुखालिफ हैं या उनके अलावा भी लोग हैं, और मुल्क के अंदर ही हैं या बाहर भी हैं? इसके ऊपर मैं अभी वसूख से कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो तो कई और ग्रोह थे जिनसे बातें कर रहे थे। एक लीला नामी बंदा था, मैं उसके ज्यादा तफसील में नहीं जाता। लेकिन एक वक्त आएगा और ये अब जब लंदन से लोगों को धमका रहे हैं कि जी फलां ने तो नहीं कोई बात की, फलां ने की है, उन्होंने असी नहीं छड़ना। और भाई तुम कौन से खुदा के कोई तुमने ऊपर से उतरी हुई मखलूक हो, गोलियां मार देंगे, फलां कर देंगे। कोई इनको को बस करो यार, मुल्क पहले किस हाल में पहुंचा दिया है। तो इनको इनके गले में रस्सा डालना पड़ेगा अब्बासी साहब। ये इस तरह लातों के भूत बातों से नहीं मानने। कहते हैं अंग्रेजी में एवरी डॉग हैज अ डे, बुरे का दिन होता है, वो कब आता है रब्बिल आलमीन को ये इल्म है और इंशाल्लाह जरूर आएगा इस मुल्क के अंदर। अच्छा, वैसे मुसद्दक साहब, अभी तक नवीद तो आपको मिल गया, आपने उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कर लिया और आपको पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है। जाहिर है आपने ये भी हमें डिटरमिन करके बताया कि इसके पीछे एक प्लान सारे का सारा था, जिसको फिर अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। अल्लाह ने बचाना था, इमरान खान को बचा लिया। अब आपकी नजर में अभी तक, जाहिर है आप चूंकि अभी अंडर प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस मौके के ऊपर अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सके कि लीड्स कितनी पॉसिबल आपको इंटरनल लीड्स मिल रही हैं कि मुल्क के अंदर ही ये प्लान हुआ, या फिर जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर भी कुछ कनेक्शन इसके साथ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो एक एविडेंस यूके से अभी आई है ना लेटेस्ट, और वहां पे आपको पता है कि यूके में इस तरह से बात को कह देना या कर देना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में तो हम 100 बातें करके टीवी के ऊपर झूठ बोल के हम बच के निकल जाते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, बिकॉज रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पे, उस तरह से मामलात नहीं है। वो मुल्क बहुत एडवांस है उस लिहाज से, लॉ के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि वहां उसने ऐसी ऑफ द कफ जिसे कहते हैं वो तस्नीम ने जो है ना वो बात कह दी हो। डेफिनेटली उसके पास कोई ऐसी एविडेंस होगी, कंक्रीट एविडेंस होगी, जिसको अभी उससे जमा करवाया है अपने लायर के थ्रू। और उसको ये भी पता है कि यूके में एक आम मर्डर कर देना जो है उसकी सजा शायद कम हो, लेकिन इस तरह की इल्जाम तराशी जो करना है उसकी सजा उससे ज्यादा है, बिकॉज बोतान और ब्लेम करना। अच्छा, तो मुसद्दक साहब ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट है, आप अभी तक आप लोग जब कोऑर्डिनेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको जो है मेट्रोपॉलिटन पुलिस से लेनी होती है, तो राब्ता की सतह के ऊपर होता है, थ्रू फॉरेन ऑफिस करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं? जाहिर है एक फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉरेन पुलिस एजेंसी है, उससे आपने एविडेंस लेना है तो उसके पीछे आपको कोई तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ता होगा। अच्छी, जेएटी जो है वो होम डिपार्टमेंट ने इसको नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। और क्योंकि मैं तो प्रोसिक्यूशन साइड को देख रहा हूँ, होम साइड को अपना चीमा साहब देख रहे हैं, तो जेएटी एक इंडिपेंडेंट उस लिहाज से फंक्शन कर रही है थ्रू होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और जहां जहां उनको असिस्टेंस चाहिए होती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू लेते हैं। और जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन से अगर करनी होगी तो डेफिनेटली उसका प्रोटोकॉल जो है वो फेडरल के थ्रू होगा, थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री होगा, वही प्रोटोकॉल है। उसके अलावा कोई शॉर्टकट किसी प्रोविंस। मुसद्दक अब्बासी साहब, माफ करना, जब आपने 3-4 बंदों को बुलाया जिन पे ऊपर इल्जामात भी थे और जिनसे आपने एविडेंस लेना, उन्होंने कहा जाओ जो करना जो कर लो, असी ने पेश होना। तो जब ये कानून का आलम हो जाए और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो आपके मुल्क के अंदर और बाहर से, कैसे फिर आपको मदद मिलेगी उसी फेडरल गवर्नमेंट के जरिए? ये आप बहुत सारी चीजें खुद ही आपने सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं। हमारी मुश्किलात अपनी जगह पे हैं और बिल्कुल हैं जो आपने इंडिकेट भी कर दी हैं। मुश्किलात क्या, आपका काम है कातलों को पकड़ना।
बिल्कुल ऐसे ही है जो इस साथ बिल्कुल कातलों को और पकड़ना। नंबर 2 ये बताएं कि अभी तक कितने कातिल आपके सामने आए हैं, कितने पकड़े गए और उनके पुष्ट पर जो साजिशें कर रहे जिन्होंने पैसे दिए, असला दिया और हलाशेरी दी और छचकार के छोड़ दिया पॉपुलर पार्टी और उसके लीडर पर, कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन ब्रॉट टू बुक? देखिए अभी मैं तो सिर्फ जो साहब इसी प्रोसिक्यूशन की बात कर सकता हूं जो JIT है, बाकी जो जनरल आप बात कर रहे हैं वो आपके सामने है। चलें भाई साहब, बहुत शुक्रिया। हमें इंतजार है JIT की रिपोर्ट जब आएगी तो उससे पता चलेगा कि कौन कौन शामिल था। पूरा पाकिस्तान, बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान की मैं तईद करता हूं। वो कह रहे हैं कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो उनके हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन है, मुहरकात का पता चलना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि ये किसने किया। अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान की सियासी जो है इस वक्त सियासी मंजरनामे के ऊपर मजीद क्या खेल खेले जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ रहा है। हम पिछले कई हफ्तों से प्रोग्राम कर रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, मईशतदान हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, मईशत अपने पांव पे नहीं खड़ा होगी। शबर जैदी साहब फॉर्मर एडवाइजर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उन्होंने काम भी किया है, मईशत को देखा है कि पाकिस्तानी मईशत अंदर बाहर से किस तरह ऑपरेट करती है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब एक बार फिर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर क्या करें, कोई नई बात है आपके पास शेयर करने के लिए हमारे साथ, नाजरीन के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कि पाकिस्तान की मईशत किसी को बेहतरी की तरफ आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर जाएगी, या फिर हम एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं और पता नहीं बंद गली के अंदर आखिर में हमें मिलेगा क्या वहां से? देखिए खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मेरी ये प्रिडिक्शन है कि आज मंडे है और फ्राइडे तक पाकिस्तान के माशी मामलात के ऊपर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। और मैं ये बात बड़ी कन्विक्शन से कह रहा हूं क्योंकि जिस नहज पे आज हम खड़े हैं ये हफ्ता हम नहीं गुजार सकते। और बुनियादी वजह जो मैं ये बात कर रहा हूं उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुझे तकरीबन इस बात का यकीन है और कुछ पार्टली इंफॉर्मेशन भी है कि हमारी जो IMF से डिस्कशन हो रही थी वो डेडलॉक में चली गई है और शायद हमें जो ट्रांच मिलेगी वो अब मार्च से पहले नहीं मिल सकती। और अगर ट्रांच मार्च से पहले नहीं मिल सकती तो IMF का ये मुझे मंशा नजर आता है कि वो पिछली गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो मार्च के आसपास इंटरिम गवर्नमेंट को आता हुआ देख रहा हूं। मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल टोटली मईशत के पहलू से देख रहा हूं क्योंकि जिस नहज पर आज हम खड़े हैं उस नहज पर ये हफ्ता ये नहीं गुजार सकते और इनको इस हफ्ते के अंदर फैसला करना पड़ेगा। जाते जाते अच्छा शबर जैदी साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, लाइव बात कर रहे हैं, तो हम ब्रेक के बाद आपसे इस मौजूद के ऊपर बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक शबर जैदी साहब। अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक खुशखबरी सुनाई कि इस हफ्ते के आखिर तक जो है कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। मेरे पास खबर है, इसकी तरदीद या तस्दीक कर दें कि हफीज शेख साहब भी मुल्क के अंदर वापस आ चुके हुए हैं, रजा बाकर साहब भी, फॉर्मर गवर्नर जो स्टेट बैंक के हैं वो भी मुल्क के अंदर हैं, और बाकी भी जो पाकिस्तान के जो मईशत के हवाले से खबर रखते हैं, इल्म रखते हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत चल रही है। और जो आपकी खबर है उसको और मेरी खबर को मिला के बता दें कि अब आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह के इवेंट्स होते हुए देख रहे हैं? देखिए हफीज शेख साहब और रजा बाकर साहब से मेरी मुलाकात आज ही इत्तेफाक से पिछले हफ्ते ही हुई है, दोनों कराची में मौजूद है। जो मैं बात कर रहा हूं वो इसलिए बुनियाद पे कर रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक का जो 9th रिव्यू होना था, IMF का जो 9th रिव्यू होना था वो 9th रिव्यू नहीं हुआ है। और जो वाशिंगटन में IMF के अंदर जो न्यू ईयर की हॉलीडेज हो गई हैं, तो अब ये जो पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान का जो 9th रिव्यू है वो अभी नहीं होगा, मगर जो उसके बाद जब हमने इसको बैठ के एनालिसिस किया तो हम ये समझते हैं कि ये जो IMF ने डिले किया है और डेफर किया है ये उन्होंने बिला वजह नहीं किया है। वो इस बात का अंदाजा करते हुए इसको आगे लेके गए हैं
کہ ہم مارچ جو اگلی ٹرانچ ہے وہ مارچ کی میٹنگ میں ریلیز کریں گے، اور مارچ کی میٹنگ سے ریلیز کرنے سے پہلے یا وہ کیئر ٹیکر سے بات کریں گے. وہ ان لوگوں سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 2 میٹرز کے اوپر ان کے ساتھ بہت خطرناک ڈیڈ لاک کیا ہے، ایک ایکسچینج ریٹ کے اوپر اور ایک ٹیکسیشن میٹر پر. تو تقریباً ان کے ساتھ ان کی بات چیت بند ہو چکی ہے، اور یہ بات اس پر ریلائی کر رہے تھے کہ ان کو فرینڈلی کنٹریز سے پیسے مل جائیں گے، جو انفارچونیٹلی نہیں مل سکے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر دیا ہے. اچھا شبر صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ جمعے تک کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے گا، اس فیصلے کی نوعیت بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کس قسم کا ہوگا؟ نوعیت یہ ہوگی، اس فیصلے کی نوعیت یہ ہوگی جی کہ جو آئی ایم ایف کا یہ چیز سامنے آ جائے گی، حکومت کی طرف سے سامنے آ جائے گی کہ 9th ریویو کا جو ٹرانچ کی ریلیز ہے وہ ہماری مارچ کی بورڈ میٹنگ تک چلی گئی. دیکھیے جو ٹرانچ ریلیز ہوتی ہے آئی ایم ایف کی، وہ ہوتی ہے ان کی بورڈ میٹنگ کے بعد. اب جو بورڈ میٹنگ آنے والی ہے وہ مارچ سے پہلے نہیں ہے ان کی بورڈ میٹنگ. تو اگر بورڈ میٹنگ مارچ کے بعد ہونے والی ہے تو پھر یہ ٹرانچ نہیں آنے والی. اگر یہ ٹرانچ نہیں آنے والی تو پھر جب اگر وہ مارچ میں اپنی ٹرانچ ریلیز کریں گے تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو میری ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتی رہتی ہے، کہ وہ مارچ میں جب اس کو انٹریکشن کریں گے تو وہ اس گورنمنٹ سے نہیں کریں گے، وہ نئی گورنمنٹ سے کریں گے. یہ ان کا بڑا کلیئر پوزیشن ہے، کیونکہ وہ آگے جا کے شبرزادی صاحب بڑی خبر دے رہے ہیں شبرزادی صاحب. جی چو صاحب. شبرزادی صاحب 2 مختصر باتیں ہیں. ایک تو وہ دنیا کے عظیم ترین اکانومسٹ مسٹر اسحاق ڈار، ان کا کوئی پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ اور انہوں نے جو دھمکیاں دی تھی آئی ایم ایف کو، اس کے بعد انہوں نے کہا میرے پاس دوسرے پلانز ہیں، ان کا کیا بنا؟ اور تیسرا، آپ سے براہ راست ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں کہ جو کماتا ہے وہ اسٹیٹ کو دے، اور جو نہیں کماتا اس کو اسٹیٹ دے. تو آپ اس پر عمل کرنے میں کیوں ناکام رہے؟ دیکھیے پہلی بات جو بالکل سمپل بات ہے کہ ڈار صاحب یہ سمجھ کر آئے تھے کہ میں کوئی جگاڑ لگا کر ڈالر کو صحیح کر لوں گا، تو یہ نہیں وہ کر سکے. مگر جو انہوں نے آنے کے بعد اس وقت بہت بڑی غلطی کو پچھلے 3 ہفتے سے کر کے بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت 2 ایکسچینج ریٹ چل رہے ہیں. اس وقت پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں ہے کیونکہ ایلسیاں نہیں کھل رہی. تو اس وقت پاکستان میں جو آفیشیل ریٹ اور ان آفیشیل ریٹ ہے اس کا ڈفرنس 25 روپے سے اوپر ہے، اور حوالہ اور ایکسپورٹ کا پورا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس بات کے اوپر تقریباً ہر بندہ کلیئر ہے. اور جو پاکستان میں بڑے فیصلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اثر انداز ہوتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو پاکستان کے حالات کو بہت دور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ 2 ریٹ نہیں چلیں گے. یہ فیصلہ اس ہفتے میں ہو جائے گا. میں آپ کو بالکل کینڈیڈلی کہہ رہا ہوں کہ 2 ریٹ کا سسٹم نہیں چل سکتا کہ پاکستان میں آپ امپورٹ کو بین کریں اور ایک حوالے کا ریٹ 30 روپے آگے چلتا رہے. یہ ڈار صاحب کی جگاڑ اب نہیں چل سکتی. اس کے اوپر فیصلے کرنے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب تو یہ بات تو ڈار صاحب کی ہو گئی. دوسری بات جو ٹیکسیشن سسٹم کی بات ہے، دیکھیے غلام حسین صاحب، میں نے بھی کوشش کی، عمران خان صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا، مگر انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم تھا اس نے ہمیں چلنے نہیں دیا. انشاءاللہ تعالی موقع ملا واپس آئے گے تو عمران خان صاحب اس کو ضرور پورا کریں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. اچھا، یہ جو شبرزادی صاحب پچھلے ہفتے 3 دن پہلے جو خبر آئی، آج ایڈیٹوریلز پہ چھپے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ $6.1 بلین کے قریب رہ گئے ہیں. وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ ہم نے دائیں بائیں سے پکڑے ہوئے ہیں. تو اگر مارچ تک ہمیں چلنا ہے تو سر مارچ تک کیا یہ کوئی منی بجٹ لانے جا رہے ہیں؟ کوئی 800 ارب کے نئے ٹیکسز لگائیں گے، کریں گے کیا یہ؟ دیکھیے بات یہ کہ یس، آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمیں مارچ تک کے لیے اپنی ایمرجنسی کرنی پڑے گی، اور ابھی ایکچولی امپورٹ کو ایکچولی روکنا پڑے گا اور اس سسٹم کے تحت روکنا پڑے گا، کیونکہ ہماری جو ڈیو ہیں، انسٹالمنٹ ڈیو ہیں، جو میری ایگزیکٹ انفارمیشن تو مجھے نہیں پتا کہ وہ تقریباً 8.5 بلین روپیز کی ہیں، جو ہمیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے اور انٹرسٹ ادا کرنا ہے، اور ریزرو ہمارے اس اماؤنٹ سے کم ہیں. مگر خاور صاحب یہ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا نا کہ اس ہفتے میں فیصلے کرنے پڑیں گے اور فیصلے کرنے والے فیصلہ کریں گے. جی شبرزادی صاحب بہت شکریہ، بڑی خبر دے کے جا رہے ہیں. شبیر صاحب کے اس ہفتے کو بڑے فیصلے متوقع ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.